صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، انشاءاللہ امید ہے کہ سب آپ خوش ہوں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے. اہل بیت کے علیہ السلام کے صدقے میں انشاءاللہ ہمیشہ کامیابی ملتی رہے گی. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس سورہ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کو سورہ احد بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اور خداوند عالم کا حسب نامہ بھی کہتے ہیں اس سورہ کو. یہ سورہ جس وقت نازل ہوا ہے اس سچویشن میں نازل ہوا تھا مکے کی سرزمین میں، جب عبداللہ بن سوریہ جو یہودی کہیں یا آپ ڈس بلیورز کہہ سکتے ہیں، جو اس کا سردار تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سے چیلنج کیا یہ کہتے ہوئے کہ میں تو اپنی خدا کی تعریف کرتا ہوں، میں ان کے ڈیفینیشنز میں یہ کہہ سکتا ہوں، وہ کہہ سکتا ہوں. جس آئیڈیل کو وہ پوجا کرتا تھا، جس کے بارے میں وہ جس کا وہ ورشپ کرتا تھا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنے اللہ کے بارے میں جس کی عبادت کرنے کی آپ ہمیشہ ہم سب کو تاکید کرتے ہیں. تو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی زبان سے اس وقت تک کلام نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. بہرحال جب رسول اللہ کے پاس اسی وقت یہ سورہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل لے کر اس سورے کو لے کر آئے جس میں خداوند عالم نے اپنا حسب نامہ بیان کیا ہے، اور اس سورے کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. الحمدللہ ہمارے مومنین اس سورے کو ہر روز اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں. بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو ثواب ہوتا ہے اگر کوئی اپنے اس نماز کے واجبات نماز میں اس سورہ توحید کی تلاوت کیا کرے. چھوٹا سا سورہ ہے اور بہت سے لوگ اتنا اسپیڈ پڑھتے ہیں. میں نے کہا تھا اپنے یوتھ سے اسپیڈ کو تھوڑا سا ریڈکٹ کرے، کیونکہ یہ چھوٹا سا سورہ ہے، زیادہ اس میں آیت بھی نہیں ہے، چھوٹا 4 آیت ہے. تو بہت سے بچے ہمارے یوتھ ہیں جو ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں. اس سورے کو ایک سانس میں پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ ان ون بریتھ یو کین ریسائٹ دس سورہ. اگر آپ پڑھیں گے گناہ تو نہیں ہے، مگر ہاں مکروہ ہے، ثواب میں آپ کے کمی ہو جائے گی. بہرحال یہ سورہ اتنا بینیفیشل ہے مائی ڈیئرز کہ آپ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، کیونکہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اچھا ارن کرتا ہوں، میرے گھر میں سب کچھ صحیح ہے، میرے گھر میں جب کھانا بنتا ہے کھانے میں برکت نہیں، جو میں کماتا ہوں اس میں کوئی برکت نہیں ہے، آپ کوئی ایسی دعا کی تعلیم کر دیں جس کے سبب سے میرے گھر میں برکت ہو سکے. اینڈ اوبویسلی ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کو تعلیم دی، اس نے کہا کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، جب بھی آپ انٹری کریں اپنے گھر پر، تو آپ بلند آواز سے السلام علیکم کہیں اور اس کے بعد پھر اس سورے کی تلاوت کریں جب بھی آپ داخل ہوں. تو کچھ دنوں کے بعد وہ بہت خوشی وہ آیا رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ آپ پر ہم قربان ہو جائیں، کیونکہ جب سے آپ نے مجھے یہ بتایا، یہ نسخہ بتایا ہے، اس وقت سے الحمدللہ میرے گھر میں اتنی برکت ہونے لگی ہے کہ تھوڑے سے بھی بنتے اس میں الحمدللہ گھر والے بھی کھاتے ہیں، مہمان بھی آتے ہیں اس میں، تو بہت برکت کا سبب بنتا ہے. یہ سورہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ نماز واجب کے بعد یا کسی مستحب نماز کے بعد بھی اگر آپ یہ سورے کی تلاوت کرتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا ایسا ہے کہ آپ نے اپنے والدین، اپنے بچے اور خود کے سارے پاس کے گناہ معاف کروا دیے. اگر کوئی شخص رات میں سونے سے پہلے اگر 1 مرتبہ تلاوت کر لے تو 3 مرتبہ کر لے تو سبحان اللہ، کیونکہ اگر کوئی 3 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کر لیتا ہے تو خداوند عالم اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دیتا ہے. بہت سی ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں جو پریشان ہوتی ہیں کہ رات وقت ہمارے بچوں کو نائٹ میئر کی تکلیف سے بہت سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا ایسا عمل کریں جو بچے ہمارے پیسفلی طریقے سے یا ہم خود بھی پیسفلی طریقے سے سو سکیں. تو اس کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے کہ آپ
before you go to bed آپ اس سورے کو 3 دفعہ پڑھیں. ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے اور پلس خداوند عالم کچھ فرشتوں کو تائید کرتا ہے, بھیجتا ہے ہمارے قریب, تاکہ رات بھر ہم سکون کی نیند سو سکیں, رات بھر ہمیں اس چین سے نیند آ سکے. اور اس سورے کو اگر کوئی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے 50 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اور کوشش کیجیے عزیزوں, کیونکہ یہ وقت بہت قریب ہے, ہم اپنے امام کے دور سے ہم امام کے دور میں زندگی گزارے, اور انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہماری زبان کو خداوند عالم اس مبارک کرے کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنے امام کی دیدار کر سکیں, امام سے اپنے ملاقات کر سکیں, اور امام کی مدد کرنے کے لیے, امام کا ساتھ دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی تیار کر سکیں. بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت, کیونکہ جب بھی اگر آپ سونے سے پہلے اینڈ جب آپ اٹھیں اس کے بعد سب سے پہلا لاسٹ کام اینڈ سب سے پہلا کام, اگر آپ 11 مرتبہ 11 ٹائمز اگر سورہ توحید قل هو اللہ احد کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں, 11 مرتبہ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں, تو آپ امام زمانہ کی طرف سے گمراہ نہیں ہوں گے. آپ کو کوئی بھی مس گائیڈ ہی نہیں کرے گا امام زمانہ کی طرف سے. اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اینڈ ان دس سچویشن, ان دس ٹائم وی نیڈیڈ کہ ہمیں کوئی بھی شیطان یا کوئی بھی شیطان نما ہمیں مس گائیڈ نہ کرے اپنے امام کے لیے. اور انشاءاللہ کوشش کیجئے, کیونکہ جب کوئی سفر میں جاتا ہے اور سفر میں گھر سے باہر نکلا اور مائیں پریشان ہوتی ہیں, بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ جو بھی گیا ہے گھر سے باہر گیا خیر خوبی کے ساتھ واپس آئے, از اے بیسٹ نسخہ کہ آپ 11 ٹائمز سورہ توحید سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر آپ باہر جب جائیں گے, تو جیسے ہی آپ جب تک آپ گھر میں نہ آ جائیں فرشتے آپ کی سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں, آپ کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اس سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اس سورے کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اتنے فائدے پہنچا رہا ہے. اگر کوئی شدید مریض ہے جس کا علاج ہونا بھی مشکل ہوتا ہے, تو اماموں نے کہا ہے اصول کافی کے ذریعے سے اصول کافی میں کہ کوشش کریں ان کے ارد گرد ایک فرد اگر نہ پڑھ سکے تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اپنے اندر ڈیوائڈ کر کے پڑھیں اس کو. 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں, 1000 مرتبہ. توحید پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے خداوند عالم اس کو شفا عنایت کرتا ہے. اور اگر کوئی اسے اٹھتے بیٹھتے اگر پڑھتا رہتا, چھوٹا سا سورہ ہے, اگر کوئی اسے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی اس کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ پڑھتا رہتا ہے, اس سورے کی تلاوت کرتا رہتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن معاذ, ان کے جنازے میں جب رسول اللہ پہنچے تو بالکل پنجوں پر چل رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پنجوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہ دراصل جبرائیل آئے ہوئے اور انہوں نے سردار ملائکہ ہے وہ آئے ہوئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ 70,000 فرشتے ان کے تشییع جنازے میں آئے ہیں. وجہ کیا تھی کہ ان کے تشییع جنازے میں 70,000 فرشتے آ گئے؟ کہا یہ کثرت سے as much as possible جتنا دفعہ ہوتا تھا یہ اس سورے کی تلاوت کرتے تھے, سورے کی تلاوت کیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے خداوند عالم ان کے جنازے میں تشییع جنازے میں 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے. تو اس سے زیادہ بہترین کیا ہوگا عزیزوں کہ ہم اپنے جانے کے لیے بھی فیئرویل جب ہمارا ہو تو اس وقت بھی ہم اس کے لیے بھی تیاری کر سکتے ہیں, اس سورے کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ جب ہمارے بچے کسی انٹرویو میں جاتے ہیں اور کسی کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز ڈو ریممبر کہ آپ اس سورے کی تلاوت کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ دائنے ہاتھ کو آپ مٹھی میں بند کریں اور 3 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کریں, 3 مرتبہ سورے کی تلاوت کریں اور آہستہ سے ہاتھ کھول دیں. تو بہت جلدی جو سامنے والا ہے وہ بہت جلدی حق کی بات ہو تو وہ ضرور کنونس ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کیجئے صبح کے وقت اگر کوئی سن رائز سے پہلے اگر کوئی 11 ٹائمز اگر یہ سورے کی تلاوت کر لیتا ہے, بہت چھوٹا سا سورہ ہے, اٹ ول ٹیک ہارڈلی 2 to 3 منٹس, اگر کوئی کر لیتا ہے اس سورے کی تلاوت تو خداوند عالم وعدہ کرتا ہے کہ پورے دن میں اس کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہوں. انشاءاللہ پروردگارہ آپ سب کو کامیاب کریں, اللہ کی عبادت کریں اور انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں اور ساری دعاؤں کو مستجاب ہو. انشاءاللہ آپ کی ساری خواہشات آپ کی پوری ہو اور کوئی غم نہ ملے سوائے غم اہل بیت.
اور اہل بیت کے دشمن سے کبھی بھی محبت نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.